السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ باموالہم وانفسہم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے آپ کے سامنے 28ویں پارے میں ایک مشہور سورہ سبح یسبح کے سوروں میں سے ایک سورہ ہے، سورہ صف۔ اس کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیت نمبر 10، 11، 12، 13۔ سورہ صف مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ ہونے کی حیثیت سے آپ جانتے ہیں اس کے مضامین، اس کا انداز بیان، ایمان کی کیفیت، ایمان لانے والوں کے لیے ایک طریقہ زندگی، کامیاب مومن کون ہوتے ہیں اور ان کو کیا بشارتیں دی گئی ہیں، یہ تمام مضامین مدنی سوروں کے اندر اکثر جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرات، اصلی کامیابی کیا ہے قرآن جو ذکر کرتا ہے؟ اصلی کامیابی تو وہ ہے جس دن اللہ کے پاس جائیں گے، آپ کے اعمال نامے قبول ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ تم جنت کے مستحق ہو۔ یہ اصلی کامیابی ہے انسان کی، وہاں کی کامیابی۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آپس میں ڈسکس کیا کہ افضل ترین اعمال کون سے ہیں، اگر وہ کر لے تو ہم جنت میں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ ان اعمال کی طرف ہم توجہ دیں جو اللہ کو سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کون کرے۔ بعض مفسرین نے لکھا یہ باتیں ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ صف نازل فرمائی اور اس کے اندر وہ مضامین ہیں جو اہم ترین کامیابی اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ شروع کے 10 آیتیں الگ مزاج کے ہیں، پھر 10ویں آیت سے لے کے جو ہے 5-6 آیتیں الگ مزاج کی ہیں، اور ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہاری اصلی کامیابی کیا ہے، اور بڑی پیاری مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ دیکھو دنیا میں تم ایک کاروبار کرتے ہو، ایک بزنس کرتے ہو، اور اس بزنس کے اندر آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی منافع حاصل کریں، کامیابی کی طرف جائیں، اور بھائی ٹھوک مار کے کرتے ہیں، بڑی جستجو سے کرتے ہیں، مشوروں سے کرتے ہیں۔ ان تمام کوششوں کے بعد پھر بھی ایک خدشہ رہتا ہے کہ گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے کی ایک ایسی بزنس، ایک ایسی تجارت، ایسے کاروبار، ایسی جستجو تمہاری جس کے اندر گھاٹے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا بزنس ہے جو قرآن آپ کو بتاتا ہے؟
وہ کون سے کاروبار ہے جو آپ کو اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے گھاٹا اٹھانے کا، نقصان اٹھانے کا؟ اب وہ کاروبار کیا ہیں، ان کو اپنانے کے بعد اللہ کے انعامات کیا ہیں؟ کسی عمل کو بہت زیادہ آخرت کی فکر سے جب کیا جاتا ہے تو اللہ کی رضامندیاں اور انعامات کیسے برستے لگتے ہیں، ان 4 آیتوں میں مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب ایمان والو کہا جائے تو اس کے عقائد صحیح ہوتے ہیں، یہ ایک اللہ کی طرف سے رجوع ہوتا ہے، نمازوں کا بھی پابند ہوتا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی حقوق ادا کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع ہونے نہیں دیتا، نیکیوں کو سمیٹتا ہے تاکہ نیکی آخرت میں کامیاب آ جائے، مصائب والا مشکلات میں صبر بھی کرتا ہے۔ یہ تمام ایمان کی کیفیتیں۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کو مفسرین نے آیات البر کہا ہے، نیکیوں کے دروازے کھولنے والی آیت۔ بعض نے کہا کہ اگر مومن جو ہے یہ ایک آیت کو سمجھ گیا تو بس اس کی دنیا آخرت مل جائے گی۔ آیات البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آپ آیت بار بار سنے ہوں گے۔ نیکی یہی سمجھ کے مت بیٹھو کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیے، قبلہ رخ ہو کے کر لیے، یہ نیکی ہے سمجھ بیٹھو، نہیں۔ کیا نیکی ہے بڑی؟ وہی ایک ہی آیت میں فہرست دی گئی ہے، بڑی 13-14 احکام دیے گئے ہیں، یہ ہے اصلی نیکیاں۔ بہرحال ایک آیت کے اندر کہا گیا ہے اے ایمان لانے والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسے کاروبار نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ ایک مومن کیا چاہے گا کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے دوزخ سے چھٹکارا نصیب کر دے، یہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جس میں گھاٹا نہیں ہے اور تم کو اللہ کے عذاب سے، جو جہنم کا عذاب ہے، جو دردناک عذاب ہے، اس سے بچا لے گا۔ حل ادلکم، کیا میں تمہیں، حل کوشچن مان سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم، تم کو نجات دے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب آ رہا۔ نمبر 1، تؤمنون باللہ، اس تجارت کا پہلا، تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ خیری بات ہے، میں اور آپ ایمان لائیں اللہ کے اوپر، کوئی آدمی اسے انکار نہیں کرتا ہے، لیکن ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان ہے کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اور اس کے پورے اصول کے ساتھ ایمان ہونی چاہیے۔ یقین کر رہے کہ اللہ کی ذات ہے جو ہماری نگرانی کر رہی ہے، یقین رکھے کہ ہمارے موت و حیات کا معاملہ اللہ کے پاس، شفا وہی دینے والا ہے۔ دنیا میں مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، کاروبار کے گھاٹے بھی ہوں گے، دشمنان اسلام ہمیں ستائیں گے، سیدھے راستے پہ چلنے سے شیطان رکاوٹیں بنے گا۔ ان تمام چیزوں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ایمان۔ اللہ کا ڈر ہونی چاہیے، خوف ہونی چاہیے، کوئی غلط کام نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگی سے، غلط سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ غلط کبھی سوچتا بھی نہیں ہے، اور اس کے ذہن میں غلط کرنے کے خیالات بھی نہیں آتے، کسی کو دھوکہ دینا سوچتا بھی نہیں ہے۔ المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن تو وہ ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ دھوکہ کھاتا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے برائی کا۔
یہ ایمان ہر جگہ پر، ہر وقت پر، ہر لیول پر، ہر وقت بچانا پڑتا ہے ایمان۔ اب ہم ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی بات سن رہے، یقینی بات ہے ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اب سوچتے کہ ہم جا کے نیک کریں گے، اچھا کریں گے، ہو سکتا ہے ایمان اضافہ میں۔ باہر نکلے، لڑائی جھگڑا ہوا، آپ کی زبان کی کیفیت بدل گئی، آپ کا لب و لہجہ بدل گیا، آپ کے کردار بدل گئے، ایمان چلے گیا آپ کا۔ حدیثوں میں آتا ہے جب انسان برائی کرتا ہے تو ایمان چلے آتا ہے، اس چوری کرتا ہے ایمان نہیں رہتا ہے، برائی کرتا ہے ایمان، دو چیزیں ایک اور جمع نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ تمہیں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، آپ محنت کرو، کوشش کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ اگر دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں ہوں گی ہماری مدد، یہ یقین ہونی چاہیے۔ ایمان ڈاماڈول نہیں ہونی چاہیے، تذبذب کا شکار نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی مصیبت آ گئی، پست ہمت ہو گئی، بڑی محنت کی، آپ کے توقع کے خلاف جو ہے امید کے خلاف نمبر مل گئے، ہار گئے، آپ ہمت ہار گئے، اسٹرگل کرے، آپ کو نتیجہ نہیں ملا، ہار گئے، ہمت نہیں ہارنا، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ بدلہ دے گا اس کا، آج نہیں تو کل دے گا۔ جو محنت کرتے ہیں، جو قابلیت ہوتی ہے، اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے رزلٹ میں کمی ہو، لیکن اپنی قابلیت کہیں نہ کہیں اسے فائدہ مند دے گی، اس نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو آپ، تؤمنون باللہ، اللہ پہ بھروسہ ہو، نمبر 1۔ ورسولہ، آپ کی زندگی کے لیے ایک بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، کامیاب نمونہ، دنیا کے بینیفٹس، آخرت کی کامیابی، جنت پہ لے جانے والا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو اپناؤ۔ ہر معاملے میں، کاروبار میں ہو، آپ مسجد میں ہیں، کالج میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ کا رہن، آپ کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ آپ کی زندگی سے نہیں جانی چاہیے۔ اسوہ رسول ہونی چاہیے آپ کے اندر، آپ کے اخلاق و کردار اللہ نے جو بتائے ہیں وہ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے جو بتائے وہ نمونہ صاحب نے رکھا، جھوٹ نہ بولیں۔ ایک حدیث میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے بار سنے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں ہفتے میں ایک بار تو سنتے ہی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات جھوٹ کرے تو جھوٹ بولنے والا ایماندار نہیں ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت بحث ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، گالی گلیج پر اتر آ گیا، فَهُوَ الْمُنَافِقُ الْخَالِصُ، یہ پیورلی منافق، ایمان چل جاتا ہے اس سے بچائے۔ یہ وہ بزنس ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہاں آپ کو ایمان کی جو حفاظت، جو آخرت کی کامیابی کہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں دیکھی جائے گی، مسجد میں نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، یقینی ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کلیگ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر کے اندر بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، آپ کا لب و لہجہ، غصے میں آ گئے، آپ کا جو ہے وہی غصے میں دلا دیا، آپ کو غصہ لا لیا، یہاں دیکھا جائے گا آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے، آپ کتنی اطاعت رسول کر رہے ہیں۔ حل تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ان کی باتوں کو مانیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بڑا وسیع لفظ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ یا جہاد بولنے کے ساتھ ہمارا سب تقریباً مائنڈ ایک ہی چل جاتا، فوری ذہن جاتا، تلوار ہو، میدان جنگ ہو، لڑنا ہو، یہ جہاد سمجھتے۔ جہاد بڑے وسیع معنی میں، اسٹرگل جہاد ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ آپ ایک اچھے طالب علم بننے کے لیے بہترین محنت کر رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں گا، میں اچھا پڑھا لکھ کے جو ہے اپنے ماں باپ کے، اپنے خاندان کے، اپنے ملک کے، اپنے انسانوں کی فائدہ پہنچاؤں گا، اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یہ آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو نیکی کا بات دے رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں،
یہ ایک بات بھی کیوں نہ ہو، اچھی بات نصیحت کر رہے ہیں آپ، ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں آپ، یہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد۔ ایک بڑی پیاری حدیث ذہن میں آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جہاد کس کو کہہ رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا ہماری زندگیوں سے سنتیں ختم ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی، چھوٹی تو نہیں بولنا، بڑی چھوٹی سنت بھی بڑی ہوتی، کھانا کھاتے وقت دعا، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، چھینک آئے تو جواب دیں، چھینک پہ الحمدللہ کہیں۔ یہ آج ہماری زندگی میں ہمارے اس میں کیا ہے بتائیے آپ؟ الحمدللہ مسلمانوں میں، مسلمان کالج میں پڑھنے والے بہت سے طلبہ ہیں، جانتے ہی حدیث کو، چھینک آئے تو الحمدللہ بولنا، چھینک آئے آپ کیا کرتے کلاس میں ہیں نا، انہوں کیا سمجھتے کہ انہوں کیا سمجھتے، ان کو ڈر کے ایکسکیوز میں ہی بولتے ہو، الحمدللہ تو چل دوسروں کا دیکھ الحمدللہ، کیوں الحمدللہ؟ آپ جو چھینک گئے ہیں، آپ کو ایک زندگی مل گئی، آپ ایک سیکنڈ کے لیے مر گئے تھے، آپ کے جسم کے پورے اعضاء بند ہو گئے تھے، آپ سانس لیے، اللہ نے آپ کی زندگی جو ہے شروع کر دی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور سامنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے سنا اس پہ کہو یرحمک اللہ، اللہ نے رحم کر دیا تجھ کو۔ کیا پیارا لفظ، یہ سنتیں ہیں ہماری زندگی سے غائب ہو گئی ہیں، اس کے بجائے دوسری چیزیں آ گئی۔ ہم سلام علیکم، گھروں کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرنے کے بعد گڈ مارننگ بولیے آپ اس سے ماحول کے بعد سے، لیکن جو جو اسلام نے رکھے ہیں طریقے اپنے گھروں کے اندر، اپنے کلچر میں، ایک وقت آیا میری سنتیں ختم ہوں گی، وہ جگہ پہ نئی چیزیں آئیں گی، بدعت جس کو کہتے ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی ایماندار ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے، آخرت کا تصور ہے، اس نے زندہ کیا ایک سنت کو، اپنی ذات سے کیا، اپنے بچوں سے کیا، اپنے ماحول میں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کام کرنے، اور کیا مشکل ہے میرے نوجوانوں، بتائیے آپ کیا مشکل ہے؟ اس ماحول میں میری سنتیں ختم ہو رہی ہیں، آپ ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی ذات سے۔ حضور نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب اسے دیا جائے، 100 شہید۔ یہ جہاد جس کو کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو اچھی بات کرنا، ہمدردی کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں جو فی سبیل اللہ جو آتے ہیں، صدقہ خیرات کرو۔ بہت سے عذابوں سے بچتے ہیں، زمین و آسمان کے عذابوں سے بچتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا خیرات کرو۔ خیرات خرچ کرنے کے ساتھ فوری لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ آپ کے پاس ایک روٹی ہے، ایک روٹی ہے، 3 حصے آپ کھائیے، پاؤ حصہ بانٹیے، کسی کو 2 لقمے بانٹیے۔ آپ قرآن کا مما، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ آپ اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیے، آپ اپنے بھائی کی مدد کریں، آپ دین کے نیکیوں کے پھیلانے میں جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے راہ میں کر رہے ہیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دین کا امپلیمنٹ کرنے کے، دین کی باتوں کی امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، آپ کو پیسہ دیا، پیسے سے مدد کریے، کسی غریب کو مدد کریے، کسی کو جتنا آپ کو ہے، آپ کی پیکٹ منی ایک اندازے کے مطابق ہر طالب علم کو 5,000 2,000 3,000 بعض 10,000 والے بھی ہوں گے، اس میں سے آپ غریب کو کیا مدد کر رہے، اپنے غریب ساتھی کو کیا مدد کر رہے، آپ اپنے غریب رشتہ دار کو کیا مدد کرے؟ آپ یہ اللہ کے راستے میں جہاد، حلال کمائی کے لیے محنت کرنا، یہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔ برائی اور ناجائز کمائی سے بچنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کہ میں صحیح کماؤں گا۔
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو قرآن نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تم کو بتاؤں، عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب سے بچائے گی دنیا کے بھی آخرت کے بھی. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تُؤْمِنُونَ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، یہ کام کریں گے، یہ چیز کریں گے، یہ بڑے مرتبے ہوں گے. پھر اس کے بعد اور کیا چیزیں ملنے والی ہیں، اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ میں تسلسل رہے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سندی سے غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے وائرلز پھیل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں. یہ احتیاط کیجئے، احتیاط بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے، احتیاط کیجئے اور جو ہے بچنے کی کوششیں کریے. اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے زمین و آسمان کے وباؤں سے ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے اور جو ہے سارے بچوں کو، سارے انسانوں کو محفوظ فرمائے. احتیاطی تدابیر بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. آمین.